بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ اگر آپ کے بچے ذہنی طور پر کمزور ہیں یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد ذہنی طور پر کمزور ہے تو ذہن کو مضبوط کرنے کے لیے، یادداشت کو تیز کرنے کے لیے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ایک بڑا خاص الخاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمل کون سا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ترتیب کیا ہے، مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ بہت سارے گھروں میں ایسے ذہین بچے ہوتے ہیں، ان کے ذہن کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، اتنے ذہین فطین ہوتے ہیں اور بڑے اچھے پڑھائی کرنے والے ہوتے ہیں، فرسٹ پوزیشن لینے والے ہوتے ہیں، لیکن اچانک یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ ایک دم سے کن ذہن ہو جاتا ہے۔ اور بعض بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر ابتدا ہی سے کن ذہن ہوتے ہیں، ان کا ذہن نہیں چلتا۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بڑا فرد ہے گھر میں، بڑے اچھے کام کر رہے تھے، بڑی اچھی پڑھائی کر رہے تھے، بڑی اچھی جاب کر رہے تھے، لیکن اچانک یہ ہوا کہ ان کی یادداشت میں کمی آ گئی، یادداشت میں کمزوری آ گئی۔ اب بات یاد نہیں رہتی، ان کو بات بھول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات تھی، کیا پڑھا تھا، کیا لکھا تھا، کچھ ذہن میں نہیں رہا۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ گھر میں عورتوں کو اکثر بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، بات بھول جاتی ہیں، گھر کی چابیاں رکھی وہ بھول گئیں، گاڑی کی چابی رکھی وہ بھول گئیں، اپنا پرس کہیں رکھا وہ بھول گئیں، پیسے کسی جگہ پہ رکھے وہ بھول گئیں۔ اب یہ جو 4 قسم کے افراد ہیں جن کو ذہنی بیماری ہے، حافظے کی کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، بچہ جو پہلے بڑا ذہین فطین تھا، بعد میں اچانک ایک دم سے اس کا ذہن کمزور ہو گیا۔ نمبر 2، وہ بچہ جو پیدائشی طور پر ہی بیچارہ کن ذہن ہے، اس کا ذہن پڑھائی میں بھی نہیں چلتا، دوسرے کام کاج میں بھی نہیں چلتا۔ نمبر 3، وہ بڑا آدمی، گھر کا سربراہ، جو پہلے اچھا کاروبار کرتے تھے، اچھی جاب کرتے تھے، ان کے سارے سلسلے ٹھیک تھے، لیکن اچانک وہ چپ ہو گئے، ان کو یادداشت میں کمزوری آ گئی، مسئلے مسائل بن گئے۔ نمبر 3، وہ عورتیں جو گھر میں رکھی گئی چیزیں بھول جاتی ہیں، پیسے بھول جاتی ہیں، جیسے میں نے بتایا۔ اب یہ 4 قسم کے لوگ ہیں کہ جو ذہنی کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ جو میں نے 2 مثالیں دی ہیں آپ کو، پہلی مثال ایک بچے کی جو پہلے بڑا ذہین فطین تھا، اچھا پڑھا لکھتا تھا، فرسٹ پوزیشن لیتا تھا، وہ اچانک خاموش کیسے ہو گیا۔ ایک تو یہ، دوسرا وہ بڑا آدمی جو پہلے صحیح جاب کر رہا تھا، اچھے پیسے بنا رہا تھا، اور بعد میں اچانک ہی اس کا کام کو دل نہیں کرتا، اس کو ذہنی کمزوری ہو چکی، یادداشت اس کی کمزور ہو چکی ہیں۔ اب یہ جو 2 قسم کے لوگ ہیں، ان کو ذہنی حافظے کی کمزوری کے ساتھ ساتھ بد نظر کا بھی یہ شکار ہو سکتے ہیں، اور ان کے اوپر کالا جادو بھی ہو سکتا ہے۔ کالا جادو یہ کرتے ہوئے یا ہوتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی، یہ ایسے ہی کسی کے خیال کرنے سے، کسی کا ارادہ کرنے سے، کسی کی چھوٹی موٹی حرکت کرنے سے یہ صادر ہو جاتا ہے، یہ واقع ہو جاتا ہے، اس کا اثر چل جاتا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے حسد کی بنا پر۔ آپ کا بچہ ٹاپر جا رہا ہے، بہت اچھا جا رہا ہے، کسی کو حسد لگا، اس کو اس دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ایک دم سے نیچے آنا چاہیے، اس نے وہ کام کروا لیا اپنا، اس کا مقصد تو پورا ہو گیا۔ آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے سربراہ ہیں، بڑی اچھی جاب کر رہے ہیں، بڑے اچھے پیسے بنا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ان کا نام ہے رشتہ داروں میں، لیکن اچانک ایک دم سے جاب بھی کمزور ہو گئی، آمدنی کا بھی مسئلہ بن گیا، اور ان کا حافظہ بھی کمزور ہو گیا۔ یہ بھی جادو اور بد نظر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب ان کے اوپر جادو کی جو کاٹ ہے وہ لازم ہے، وہ کروائی جائے اور پھر عمل کیا جائے، حافظے کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، قوت حافظہ کو بڑھانے کے لیے۔ اب ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں کہ کس طرح آپ کی قوت حافظہ قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے،
آپ کے گھر میں بچے ہیں، وہ سکول میں آتے جاتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں، ان کی پڑھائی میں، ان کی اسٹڈی میں کمی پیشی ہو رہی ہے ان کی قلت حفظ کی وجہ سے، تو یہ مسئلے مسائل دور کرنے کے لیے، قوت حافظہ کو تیز کرنے کے لیے ہم یہ عمل بتا رہے ہیں۔ ہاں، بعض گھروں میں یوں بھی ہے کہ بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، مدارس اور مساجد میں جاتے ہیں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے۔ اب ان کی قوت حفظ کو، یادداشت کو طاقتور بنانے کے لیے بھی یہ عمل ہے۔ آپ کا بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک حفظ کرتا ہے، اس کے لیے دشواری کا سامنا ہو رہا ہے، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر کے اس کو یہ ساری چیزیں کھلا پلا سکتے ہیں جو ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ ہماری یہ جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیو، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں، یہ عمل بتا رہے ہیں آپ کو تاکہ افادہ عام ہو، لوگوں کو صحیح فائدہ پہنچے، لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ بتا رہے ہیں، آپ بھی صدقہ جاریہ کا کام کریں۔ آپ کیسے کریں گے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ ہم نے عرض کیا کہ آج کا یہ عمل ہے قوت حافظہ کی زیادتی کے لیے، قوت حافظہ میں اضافہ کرنے کے لیے، یادداشت کی کمی کو دور کرنے کے لیے۔ اب یادداشت کی کمی کیسے دور ہوگی؟ اس عمل کا کیسے اثر ظاہر ہوگا؟ اور یہ عمل کس پہ کیا جائے گا؟ بہت سارے گھروں میں ایسے بچے ہیں، ایسی عورتیں ہیں جو بیچاری اس وجہ سے بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ اب بچہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے والدین کے لیے، اب جب وہ پڑھنے لکھنے میں سست ہو تو یہ بڑی تکلیف دہ مرحلہ ہو جاتا ہے، خصوصی طور پر ماؤں کے لیے۔ جو مائیں ہیں وہ بیچاری بڑی پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہمارا بچہ ہے، ماشاءاللہ خوبصورت ہے، ہنستا کھیلتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن پڑھائی میں کمزور ہے۔ اس کی پڑھائی کی کمزوری دور کرنے کے لیے، اس کی یادداشت کو قوی کرنے کے لیے، اس کی قوت حافظہ کی طاقت کو بڑھانے کے لیے بڑا زبردست اور نایاب قسم کا عمل ہے، بہت زبردست عمل ہے۔ یہ عمل زبردست اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کے ناموں کا ورد کیا جائے گا، اللہ کے ناموں کا ذکر کیا جائے گا، اللہ کے ناموں کا یہ عمل ہے۔ جب اللہ کے ناموں کو پڑھا جائے گا، اس کا عمل کیا جائے گا، اس کا ذکر کیا جائے گا، اور پھر سچے اور سچے دل سے ان کو پڑھا جائے گا، تو اس کا ضرور اثر ظاہر ہوگا۔ انشاءاللہ بچوں کے معاملے میں جو آپ کی پریشانیاں ہیں، ذہنی ٹینشن کا آپ شکار ہیں، اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی جب آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں۔ اب عمل کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کس طرح آپ نے کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، اس ساری ترتیب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے تو آپ یہ ذہن نشین فرمائیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے 11 دن تک، 11 دن تک، اور بغیر کسی ناغے کے مسلسل عمل کر، ناغہ نہیں کر، ہرگز ناغہ اس میں قابل قبول نہیں ہے۔ جب آپ ناغہ کرتے ہیں عمل میں، تو عمل کی تاثیر باطل ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، جو رزلٹ آنا چاہیے ناغہ کرنے کی وجہ سے وہ رزلٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے بغیر کسی ناغے کے یہ عمل کرنا ہے۔ اب عمل کرنا کس پہ ہے؟ آپ نے ہر روز 3 عدد بادام لینے ہیں۔ 11 دنوں کے حساب سے آپ بادام لے لیں۔ مثال کے طور پہ آپ 1 پاؤ بادام لے آئیں، بعد میں بھی گھر میں استعمال کرتے رہیں، بچوں کو کھلاتے پلاتے رہیں۔ آپ اچھی اور اعلیٰ نسل کے بادام لے آئیں، 1 پاؤ کے قریب لے آئیں۔ آپ نے 3 بادام لینے ہیں، ان کو کسی بھی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے، سامنے رکھ کر اب عمل ہم شروع کر رہے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اور آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، وہ نہیں بولنا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اللہ کی ذات عالی کے یہ 3 نام ہیں،
جس برتن میں آپ نے وہ بادام رکھے اس میں سے ایک بادام لیا، اس کو ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ہاتھ میں پکڑنے کے بعد اللہ کی ذات عالی کے یہ تین نام آپ نے پڑھنے ہیں، یا حافظ، یا حفیظ، یا نافع۔ ان تینوں ناموں کو اکٹھا ملا کر ایک شمار کرنا ہے۔ مثلا یا حافظ یا حفیظ یا نافع 1، یا حافظ یا حفیظ یا نافع 2، یا حافظ یا حفیظ یا نافع 3 پڑھ کر پہلے بادام کے اوپر دم کر، اس کو ایک سائڈ پہ آپ نے رکھ لینا۔ اب دوسرا بادام لینا ہے، اس کے اوپر آپ نے اسی طرح یا حافظ یا حفیظ یا نافع 1، یا حافظ یا حفیظ یا نافع 2، یا حافظ یا حفیظ یا نافع 3 دم کر دیا، اس کو سائڈ پہ رکھ۔ پھر آپ نے تیسرا بادام لیا، اس کے اوپر اسی طرح یا حافظ یا حفیظ یا نافع 1، یا حافظ یا حفیظ یا نافع 2، یا حافظ یا حفیظ یا نافع 3 پڑھا۔ پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی 3 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے، پڑھ کر دم کر دیا۔ ہر بادام کے اوپر آپ نے تین مرتبہ ان 3 اللہ کی ذات عالی کے ناموں کو پڑھنا ہے۔ ہر بادام کے اوپر علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر پانی کے کسی بھی گلاس میں آپ نے یہ 3 بادام ڈال دینے ہیں۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ نے پڑھا ہے تو آپ پانی کے گلاس میں ڈال دیں۔ جب صبح نماز فجر آپ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد ان باداموں کو اس گلاس میں سے لیں، ان کے چھلکے اتاریں۔ چھلکے اتارنے کے بعد ناشتے سے پہلے آپ نے یہ 3 بادام اپنے بچوں کو کھلا دینے ہیں جن کو قوت حافظہ میں کمزوری کی شکایت ہے۔ بعض گھروں میں یوں ہوتا ہے کہ ایک سے بڑھ کر بچوں کو حافظہ میں کمزوری کی شکایت ہوتی ہے، مثلا 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، تو سب کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہر ایک بچے کے لیے آپ نے 3 بادام لینے ہیں، ایک بچے کے لیے علیحدہ علیحدہ 3 بادام لینے ہیں۔ ان کے اوپر عمل آپ اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ان کو آپ پانی کے گلاس میں بھگو دیں، ساری رات پڑے رہیں۔ صبح جب آپ نماز فجر کے بعد بچوں کو ناشتے سے پہلے آپ نے یہ بادام کھلا دینے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ روٹین کے مطابق ناشتہ کھلائیں۔ یہ 11 دن تک مسلسل بلا ناغہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز حافظے کی جو شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جی تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے بچے بھی یادداشت کی کمزوری کا شکار ہیں یا ذہنی طور پر کمزور ہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو 11 دنوں تک مسلسل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو بے شمار فائدہ ہوگا۔ ہاں، اگر آپ 11 دنوں سے زائد دنوں تک بھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔